نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ آج جی 10واں سپارہ ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی ہم نے یہ سورہ انفال چل رہی ہے، اور سورہ انفال میں اس کے شروع میں یہی کہا گیا تھا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ غنیمتوں کے بارے میں کہ ان کو کس طرح سے تقسیم کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو یہاں 10واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہاں جو غنمتم کا مطلب غنم سے مراد ہیں، وہ عام طور پہ تو کہا جاتا ہے کہ جو بھی چیز ہاتھ لگ جائے، لیکن آہستہ آہستہ سے دشمنوں سے حاصل ہونے والی ہر چیز جو ہے وہ غنم کہلانے لگی۔ جنگ بدر میں حاصل ہونے والے مال کے اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سردار جو ہے اس کا چوتھا حصہ ہوتا تھا، جو بھی سردار ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا کہ اس کے 5 حصے بنائے جائیں۔ تو یہاں پہ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مڈبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں بھی یہ کہا گیا کہ جو 5 حصے بنائے جائیں تو 4 حصے مجاہدین کے لیے اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ 4 حصے مجاہدین میں ایسے تقسیم ہوں گے کہ جو پیدل تھے ان کا 1 حصہ اور جو سوار تھے ان کے 3 حصے۔ اب سوار ہونے والوں کے 3 حصے کیوں تھے کہ ظاہر ہے وہ اپنی سواری ساتھ لائے تھے، تو اس وجہ سے ان کے 3 حصے کیے، ان کو دیے گئے۔ اور پھر 5واں حصہ اس طرح تقسیم ہوا کہ 1 حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے لیے، اور اگر اس میں سے کچھ بچ جاتا تو وہ گھوڑے اور اسلحہ لینے کے لیے، دوسرا آپ کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ تو یہ جو 5واں حصہ جس کو اللہ کی راہ میں کہا گیا ہے، اس کو ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب پہلے سے کوئی پری پلانڈ یہ جنگ نہیں تھی، لیکن اچانک ہی جب پتہ چلا کہ دشمن آ رہا ہے تو اس جنگ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا اور نکل کھڑے ہوئے۔ تو اب اگر یہ پہلے سے کوئی پلاننگ ہوتی تو لوگ بہت زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے، کیونکہ اس وقت وہ ذرا اتنی زیادہ قوت میں نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ظاہر کرنا تھا کہ باطل جو ہے وہ مٹنے کے لیے ہے اور جو مومن جو ہے وہ جیتنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس لیے وہ دلیل روشن کی طرح سے جس نے زندہ رہنا وہ زندہ رہے، اور یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔
تو بات یہ ہے کہ اس وقت ظاہر مسلمان پریشان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ کافر جو ہیں وہ تعداد میں بہت تھوڑے دکھائے، اور کافروں کو مسلمان جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں دکھائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نے مسلمانوں کو ایک ریکٹینگل کی شکل میں کھڑا کیا تھا، اسکوائر کی شکل میں، سوری، تو اسکوائر کی شکل میں کھڑا کرنے کی وجہ سے ان کے اندر کی جو جگہ ہے وہ کافروں کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ فل ہوئی ہے اور یہ بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان ہمارے مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو جو ہے وہ مطلب یہ یہاں پہ دعاؤں کی بات ہو رہی ہے کہ اے ایمان لانے والوں کہ جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کفار کے ساتھ تو تم اللہ کو یاد کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کرنے کے بعد خیمے میں آ کر خوب دعائیں کی، اور جب جنگ شروع ہوئی تو وہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، جو کتاب اتارنے والا ہے، جو بادلوں کو چلانے والا ہے، جو لشکروں کو شکست دینے والا ہے، اے اللہ ان کو شکست دے اور ہمیں مدد دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، تاہم جب لوگوں سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر سے کام لو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، اور جان لو کہ جب تم ان سے ملاقات کرو تو ثابت قدمی دکھاؤ اور اللہ کو یاد کرو، اور اگر وہ چیخو پکار کریں تو خاموشی اختیار کرو، یعنی ان کا مقابلہ ضرور کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو، اور لیکن اگر وہ چیخیں چلائیں تو ان کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرو۔ اب خاموشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 مقامات پر خاص طور پر خاموشی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک یہ قرآن پڑھتے وقت، دوسرا جنازے کے موقع پر، اور تیسرا دشمن کے مقابلے میں، اس وقت صرف دعا ہی کرنی چاہیے۔ اچھا، دعا کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ دعا جو ہے وہ 2 موقعوں کی دعا بالکل رد نہیں کی جاتی۔ ایک یہ ہے اذان کے فوراً بعد، اور دوسرا یہ کہ جب مجاہد حالت جنگ میں ہو تو جو بھی دعا وہ کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ صبر کی بات ہو رہی ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو جو قریش کفار مکہ تھے یا مشرکین مکہ تھے، وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کے خلاف ہو جاتے تھے۔ اور جب وہ اس جنگ کے لیے نکلے تھے تو بڑے شان و شوکت کے ساتھ انہوں نے اپنے ساتھ گانے بجانے والیاں جو ہیں وہ بھی ساتھ رکھی ہوئی تھی، اور ابو جہل نے یہ کہا کہ ہم آج بدر کے مقام پر جا کے جشن منائیں گے۔ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ بنو بکر بن کنانا کے سردار سراقہ کی شکل میں ابلیس وہاں پہ آیا تھا، اور ابلیس اپنے لشکروں کو لے کے آیا تھا، تو لیکن اس نے جب فرشتوں کے لشکر دیکھے آگے سے تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ پہلے تو ان کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ دوسری طرف جو ہے وہ فرشتوں کا ساتھ ہے
تو اس نے کہا کہ نہیں، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو باقی لوگ تو نہیں دیکھ سکتے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اچھا، جب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں، اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جب قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے تو شیطان بنو بکر کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں اس مجلس میں شریک ہوا۔ بنو بکر قریش کے حریف تھے، اور جب حریف شریک ہوا تو قریش کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ جنگ کے بعد سراقہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے اس بات کا انکار کیا کہ وہ اس جنگ میں شریک تھا، یعنی وہ واضح ہو گیا کہ وہ ابلیس تھا۔ اب اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جب فرشتے ان کو مار رہے تھے کفار مکہ کو، تو وہ کہتے، ظاہر ہے جب فرشتے مارے تو اس کی تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، اور پھر وہ ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ لو اب بھگتو یہ مزہ اپنا جو تمہیں اب مل رہا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اور یہ جو کچھ بھی انسان بھگتتا ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بھگتتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اس بارے میں کہا گیا کہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں، حدیث قدسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر رکھے ہیں، بس جو اعمال میں بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے ہی آپ کو ملامت کرے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ تو یہ جو مکہ میں قریش مکہ تھے، اور یہ بڑی حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے جب بتوں کی پوجا شروع کر دی اور جب اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اور جب ان کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا تو ان کو نہیں مانا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ نے ان کی آیات کے انکار کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت تک اس قوم کو جو ہے وقت دیا جاتا رہتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، یہ سب ظالم لوگ تھے۔ تو ظالموں کی سزا یہی ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، حق کو نہیں قبول کرتے، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ یہ یہودی تھے، جب مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں پر کچھ یہودی بھی رہتے تھے، ان کے قبیلے، وہ آپس میں بہت ہر وقت جھگڑتے رہتے تھے، لیکن مسلمانوں کے آنے کے بعد انہیں کچھ سکون ہوا کہ یہاں پہ جھگڑا کم ہو گیا، اور انہوں نے کافی دفعہ آپ کے ساتھ معاہدے کیے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن کیا ہوتا تھا کہ یہ بلکہ جنگ بدر میں بھی وہ جا کے قریش مکہ کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے بہت زیادہ وعدہ خلافی کی، تو وہ اللہ کا خوف ان میں نہیں ہے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں
تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. یعنی ان کو اس طرح کا سبق سکھاؤ کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے ایسے نہیں کرنا. توقع ہے کہ بعد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو. وہ یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس میں ہے کہ یہ مطلب جب بھی کوئی عہد کیا جاتا تھا تو وہ چونکہ عہد سے انکار کرتے تھے، تو اس پر پھر یہ اعلان ہوا کہ بھی مطلب یہ وہ جو پہلے والے عہد ہیں ان کو توڑ ڈالا جائے، اور یہ جب بھی ان کو پایا جائے تو ان کے ساتھ اعلانیہ جو ہے وہ جنگ کی جائے. اچھا، اس پہ یہاں پر کہا گیا ہے نا کہ اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. تو خیانت کرنے والا یعنی جو کہ وعدہ کرتے تھے اور وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے تھے، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خیانت کرتے تھے، اور انہوں نے عملی زندگی میں بھی انہوں نے یہ معاہدہ جو ہے اس کو لاگو کر دیا. چنانچہ ایک مرتبہ جب امیر معاویہ نے اپنے عہد بادشاہی میں سرحد روم پر فوجوں کا اجتماع اس غرض سے کرنا شروع کیا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی یکایک رومی علاقے پر حملہ کر دیا جائے، تو ان کی اس کارروائی پر عمرو بن انبسہ صحابی نے سخت احتجاج کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حدیث سنا کر کہا کہ معاہدے کی مدت کے اندر یہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا غداری ہے. آخرکار امیر معاویہ کو اس اصول کے آگے سر جھکا دینا پڑا اور سرحد پر اجتماع روک دیا گیا. یعنی اب خیانت کا مطلب یہی تھا کہ جتنی دیر تک معاہدہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک تو جنگ نہیں کرنی، لیکن جیسے ہی معاہدہ ختم ہو اور اس انتظار میں رہنا کہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا تو ہم فوراً ان کے اوپر حملہ کریں گے، تو اس خیانت سے منع کر دیا گیا. اور اس پر ہوا یہ کہ امیر معاویہ نے سوچا کہ جیسے ہی ختم ہوگا معاہدہ تو ہم حملہ کر دیں گے. تو اس پر صحابی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ خیانت ہے اور اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ گناہ ہے. تو اس طرح سے کہا گیا کہ قیامت کے دن دھوکے سے حملہ کرنے والوں کے پاس ایک جھنڈا ہوگا جس پر لکھا ہوگا کہ یہ فلاں نے فلاں کے ساتھ دھوکہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائیں. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب غصے میں ہو تو گالی دے. تو اس خیانت سے بہت سختی سے منع کیا گیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. اب بہت سی چیزوں میں وہ منکرین حق جو ہیں وہ تو خوش ہو رہے تھے کہ چلیں جی ہم نے تو ادھر بھی فراڈ کر لیا، ادھر بھی فراڈ کر لیا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ہرا نہیں سکتے. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے یہ اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا. اب یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ گھوڑے اپنے تیار رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت اور قوت جو ہے، اور قوت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیر ہے. یہ اپنے تیر جو ہیں ان کو تو تیار رکھو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جنگ کی تیاری جو ہے وہ پوری کی پوری کرتے رہو. تو اس کے لیے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر آپ فرما رہے تھے کہ قوت تیر اندازی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اللہ کی راہ میں تیر پہنچایا اس کے لیے جنت میں ایک درجہ ہے، اور جس نے ایک تیر پھینکا وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھی پھر چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جنگی حکمت عملی اس کو سیکھنا ضروری ہے اور اس کو چھوڑ دینا جو ہے وہ نافرمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ روم فتح بھی کر لو تو تیر اندازی نہ چھوڑنا، تم میں سے کوئی تیر اندازی سے عاجز نہ ہو۔ قریش کے سامنے صف بندی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو تیروں سے کام لینا۔ ایک اور جگہ پہ کہا کہ تیر جو ہے وہ تین آدمیوں کو جنت میں لے کے جاتے ہیں، ایک تیر بنانے والا، دوسرا تیر جوڑنے والا اور تیسرا تیر پھینکنے والا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو گھڑ سواری، تیر اندازی اور سوئمنگ جو ہے وہ ضرور سیکھنی چاہیے۔ اس کے بعد گھوڑے کی بھی بات ہوئی تو گھوڑے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کوئی جہاد کے لیے گھوڑا پالے گا اس گھوڑے کی ہر چیز کے بدلے میں اس کو ثواب ملے گا، ایون اس کا کھانا پینا، اس کی لید، اس کے بال، اس کی ہر چیز جو ہے اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کو جزا ملے گی، اس کا ثواب ملے گا۔ اور پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہی یہ کرم ہوتا ہے کہ جو مومنوں کے ساتھ ان کے دل جڑ جاتے ہیں اور ان کو محبت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر حضرت جبرائیل اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہے اور تم لوگ بھی اس سے محبت کرو، اور پھر وہ فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور وہ محبت پھر وہ فرشتے لوگوں کے درمیان ان کے دلوں میں اتار دیتے ہیں، اور اس طرح سے اس بندے کے ساتھ لوگ بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان محبت قائم کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر باری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اس سے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جنت کے لیے جہاد کے لیے لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ جہاد کرو، اور اس میں لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پہلے کہا کہ تم لوگ 10 گنا کافروں کے اوپر بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تم میں کمزوری باقی ہے، تو 10 گنا نہیں چلے 2 گنا دشمن جو ہے اس پر بھی تم کامیاب ہوگے۔ تو جہاد کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے ہمیشہ کا روزے دار اور ساری رات کا عبادت گزار۔ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ وہ جہاد کرے پھر اس سے موت آ جائے تو اسے جنت میں بھیج دے گا، یا پھر اسے اجر اور غنیمتوں کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ کسی نبی
کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کو چلنا دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 لوگ قیدی بنا دیے گئے تھے، 70 لوگ جو ہیں وہ قیدی بن کے آئے تھے۔ اب مشورہ کیا گیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے، تو حضرت عمر نے یہ سجیسٹ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ قبول کر لینا چاہیے۔ تو اس وقت کوئی کہتے ہیں اس وجہ سے یہ آیت اتری، یا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس وقت تک کبھی یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، اور اس آیت کے اندر یہ ہے کہ یہ جنگ اس لیے ہوتی ہے کہ دشمنوں کو ختم کر دیا جائے، تو کفار مکہ کو ختم کرنے کے بعد یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جنگ کے دوران ہی کچھ لوگ کفار کے ساتھ لڑنے کی بجائے مال غنیمت اکٹھا کرنے میں اور قیدیوں کو قید کرنے کے چکر میں پڑ گئے تھے، تو اس پہ پھر یہ آیات اتری کہ ابھی تک تو چلو جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آئندہ سے ایسا نہیں کرنا کہ جب تک کہ تم پورے طور پہ جنگ نہ کر لو اور دشمن کو نیست و نابود نہ کر لو اس وقت تک قیدی نہ پکڑو۔ اب ان قیدیوں کا جو فدیہ لیا گیا تھا وہ فی کس 4000 درہم تھا، اور ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور آپ کے داماد ابو العاص بھی تھے، نوفل بن حارث اور بھی موجود تھے ان قیدیوں میں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص تھے ان کی رہائی کے لیے آپ کی بیٹی حضرت زینب نے اپنا قیمتی ہار بھیجا تھا فدیے میں، تو اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ تو یعنی اللہ کے ساتھ خیانت کرنے کی وجہ سے وہ قیدی بن گئے، اور پھر ان کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ اگر ایمان لے آئیں تو جو ان سے فدیہ لیا گیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازے گا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے لیے اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا آپ فدیہ دیں، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس وہ مال نہیں جو تم نے مکہ سے روانگی کے وقت اپنی بیوی کے پاس رکھوایا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ یہ بات تو صرف میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھی، کیونکہ یہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے یہ مال دیا تھا۔ اور اس بات پہ وہ ایمان لے آئے کہ بھی ان کو تو اتنا پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے یہ بات پتہ چلی ہے۔ تو اس کے بعد وہ اسلام لے آئے، اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے 120 درہم فدیہ کیا تھا، 120 درہم، لیکن اس کے بعد انہیں 20 غلام جو ہیں وہ مال غنیمت میں ملے اس کے بعد، اور وہ 20 غلام جو ہیں وہ تجارت کرتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک غلام کی قیمت 1000 درہم سے کم نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ نواز دی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ یعنی مہاجر جو ہیں جو اپنی جگہ کو چھوڑ کے دین اسلام کی خاطر یہاں پہ مدینہ آ گئے تھے، اور مدینہ میں جو انصار ہیں انہوں نے جو
ان کو مہاجروں کو جگہ دی، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے مدینہ میں آ نہیں گئے، یعنی دارالاسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ رشتہ داری نہیں ہے ان کے ساتھ جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تجھ سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جو لوگ کہنے کو تو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن سوائے ان لوگوں کے کہ جو مجبور تھے، باقی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی وجہ سے وہاں سے انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، مکہ سے مدینہ نہیں آئے تھے، اور وہ پس پردہ جو ہے وہ کفار کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ آپ کے عزیز اور رشتہ دار ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے نقصان پہنچا رہے ہیں تو ان کے ساتھ جنگ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، ان کی حمایت اس طرح سے نہ کریں اگر وہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور منکر حق ہیں، اور اگر آپ ان کو ختم نہیں کریں گے تو بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو بات وہی ہو رہی ہے کہ جو ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں اور جو انصار موجود ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں کا جو ہے وہ رویہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اصل میں مال غنیمت کی تقسیم میں ہی پرابلم آ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے اس تقسیم کے لیے جو ہے یہ تمام قوانین دیے جا رہے تھے کہ عزیز رشتہ دار کون کون ہیں آپ کے۔ تو جو کہا گیا کہ جو مدینہ مکہ میں موجود ہیں اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تو وہ آپ کے عزیز نہیں ہیں۔ اس کے بعد جی آ رہی ہے سورہ توبہ، اور آپ سب جانتے ہیں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ یہ نہیں معلوم، صرف اتنا پتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لکھوائی تو اس وقت انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس لیے وہ ایز اٹ از بغیر بسم اللہ کے چلتا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی ترتیب جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کروائی تھی، اور اس کے بعد اس میں کوئی چینج نہیں آیا۔ اس کو سورۃ توبہ کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں شروع میں اعلان برات ہے اور اس کے بعد اس میں توبہ کا بھی بہت دفعہ ذکر آیا ہے۔ یہ آخری صورت ہے یہ جو پوری کی پوری نازل ہوئی، اس سے پہلے سورہ انفال کے بارے میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ وہ پوری نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں 17 دفعہ توبہ کا ذکر آیا ہے، اور یہ جو اس کا شروع کا کہ جو اعلان ہے اس کے اندر برات کا اور یہ سارا، تو یہ جو خطبہ ہے یہ 9 ہجری میں نازل ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حج کے لیے بھیجا، ان کو امیر حج مقرر کیا، اور اس کے بعد کچھ احکامات آئے تو کہا گیا کہ ان احکامات کا اعلان وہاں پہ کر دیا جائے، اس لیے انہوں نے حضرت علی کو بھی بعد میں بھیجا، اور حضرت علی نے پھر جا کے ان سے پوچھا، اور بلکہ حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ ابھی امیر آپ ہوں گے یا میں؟ تو انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ امیر یا مامور، تو انہوں نے کہا میں مامور ہوں گا، یعنی آپ کی عمارت میں ہی میں یہ کام کروں گا۔ اچھا اس میں جو کچھ اعلانات تھے وہ یہ تھے کہ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے، دوسرا یہ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے، تیسرا یہ کہ بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں،
اور چوتھا یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جو نقص عہد کے مرتکب نہیں ہوئے، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی۔ اس مقام پر یہ جاننا چاہیے کہ فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا حج 8 ہجری میں ہوا تھا اور وہ قدیم طریقے پر ہوا تھا۔ پھر 9 ہجری میں یہ دوسرا حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا تھا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر۔ اس کے بعد تیسرا حج یہ 10 ہجری میں خالص اسلامی طریقے پر ہوا، اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے حجۃ الوداع کا نام دیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ پیچھے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جس قوم سے تمہیں خیانت کا اندیشہ ہو تو اعلان اس کا معاہدہ اس کی طرف پھینک دو اور اسے خبردار کر دو کہ اب تمہارا کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا۔ تو اس اعلان کے بغیر کسی معاہدے کی یعنی جن لوگوں سے معاہدہ تھا اس کے خلاف اعلان جنگ جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اعلان برات ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، یعنی ان معاہدوں کو سب کو منسوخ کر دیا گیا۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، یعنی صرف 4 مہینے کی تمہیں اجازت ہے، اور کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ تو یہ اعلان وہاں پہ کر دیا گیا کہ اب ان کی سازشیں جو ہیں وہ کوئی کام نہیں آئیں گی، اور جو ان سے معاہدے ہیں وہ سارے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ انہیں صرف 4 مہینے کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا تھا۔ یہ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں بات جو ہو رہی ہے کہ اطلاع عام ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جمرہ عقبہ پر کھڑے ہو کر حضرت علی نے اعلان کیا تھا، اور اس اعلان کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا کہ اب جو لوگ جو مشرک ہیں ان سے اعلان برات ہے، بری ذمہ ہے اللہ اور اس کے رسول۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ جو توبہ کر لیں ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہو جائیں۔ اور لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے معاہدے کیے اور اس کے بعد وہ معاہدے پر کاربند رہے، انہوں نے معاہدے کو نہیں توڑا، تو ان کو جو مدت معاہدہ ہے اس وقت تک ان کو ٹائم دیں۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ جب یہ حرام کے مہینے گزر جائیں تو اس کے بعد جو ہے ان لوگوں سے مقابلہ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اگر وہ توبہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ درگزر کرنے والا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف اعلان جہاد ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا اسی آیت کی روشنی میں۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دیں۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی علم دینے کے لیے، ان تک بات کو پہنچانے کے لیے اسے پناہ دے دو اور اس کو کلام سنا دو۔ اس کے بعد وہ جس سے بھاگا ہے، جس سے پناہ کے لیے آیا ہے، اس کو واپس کر دیں۔ بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا،
تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کریں۔ وہ اپنی زبان سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا، لیکن ان کے علاوہ جن لوگوں سے معاہدہ نہیں ہوا تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ آپ ضرور جنگ کریں۔ اور کیوں کریں؟ کیونکہ اگر وہ تمہیں پا لیں، یعنی ان کے قابو میں آپ آ جائیں، تو وہ ضرور آپ کو نقصان پہنچائیں۔ اور چونکہ وہ منہ سے تو بہت میٹھے بنتے ہیں اور بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن دل جو ہیں وہ ان کے تمہارے خلاف ہیں اور بہت ہی فاسق ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی آیات میں بہت ہی دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ تو یہاں انہی کی بات پھر ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ جو عہد کرتے ہیں اس کی پاسداری نہیں کرتے اور ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد کہا گیا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اگر باز آ جائیں، اور بار بار نماز اور زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، پھر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان سے کوئی بدلہ لیا جائے۔ لیکن اگر دوبارہ سے وہ قسموں کو توڑ ڈالیں اور دوبارہ سے آپ کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیں تو پھر اس کے لیے ان کی قسموں کا پھر آپ اعتبار بھی نہ کریں اور ان کے ساتھ جنگ کریں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی اور اللہ، رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے یہ کہا کہ بھئی یہ جو لوگ عہد توڑتے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی نرمی سے پیش نہ آؤ، یعنی جو بار بار وعدہ کرتے تھے اور اس کے بعد اس وعدے کو توڑنے لگ جاتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی اختیار نہ کرو، کیونکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی تھی اور زیادتی بھی وہی کرتے رہے، یعنی مسلمانوں نے تو وہاں پہ کوئی زیادتی نہیں کی تھی نا۔ تو اس کے بعد مومنوں سے کہا کہ کیا تم لوگ ان سے ڈرتے ہو؟ ان سے تو تمہیں ڈرنا ہی نہیں چاہیے۔ اصل ڈرنے کا حق جو ہے وہ اللہ سے ہے۔ تو چونکہ قریش جو ہیں، قریش مکہ جو ہیں، انہوں نے ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی، اس کے لیے چالیں چلیں، اور اس کے بعد وہ یہ اب جو کشمکش ہو رہی تھی
وہ مسلمانوں کی اور جو کافروں کے درمیان. تو کچھ لوگ جو ہیں اس انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی کون جو ہے اس میں فتح حاصل کرتا ہے اور کس کے قبضے میں یہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس پر صرف اور صرف متقی لوگ جو ہیں وہی اس پر قبضہ کر سکتے ہیں اور کوئی باطل قوت اس پر قبضہ نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنائیں، یعنی جو مومن مسلمان ہیں یا مطلب ایک اللہ کی طرف رجوع رکھیں، اللہ کو اپنا سمجھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانیں اور مومنین کو اپنا دوست بنائیں. مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنیں، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. تو یعنی مشرکین مکہ جنہوں نے مسجد حرام کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو ثابت بھی کر رہے تھے کہ ہم کافر ہیں، اس کے باوجود وہ وہاں کے مجاور بنے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. تو یہاں پر بات یہی ہو رہی ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ متقی ہوتا ہے. لیکن وہاں مشرکین مکہ نے تو سارے کے سارے بت رکھے ہوئے تھے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں تیر رکھا ہوا تھا. تو یہ چونکہ مشرکین تھے، وحدانیت کے قائل نہیں تھے، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ تم لوگوں کا کام نہیں ہے کہ اس مسجد کا جو اس کے بالی وارث تم ہو، تم لوگ تو صرف پانی پلانے کو ہی وہاں پہ مسجد میں، چونکہ ان کا کام تھا مسجد میں جو لوگ حج اور طواف کے لیے آتے تھے ان کو یہ کشمش ملا پانی پلاتے ہوتے تھے. تو کہا گیا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے، خشیت کیا ہے، کہ خشیت یعنی اللہ سے ڈرنا، کسی کی اللہ کی بڑائی کی وجہ سے اس سے ڈرنا جو ہے وہ خشیت ہے. اور ایک جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو وہ شخص سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، تو مومن ہو. تو مومن جو ہیں وہی مسجدیں آباد کرتے ہیں، مشرک مسجدیں آباد نہیں کرتے. اس کے بعد فرمایا اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان اور مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہے. ان کا رب نے اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. تو ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور تمام انسانوں سے محبوب نہ ہو جاؤں. تو ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہمیں تو
دنیا کی تمام چیزیں پسند ہیں، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی گھر، اور اللہ کو اس کے بعد ہم لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور ہم اللہ کو سے ہماری محبت جو ہے بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا زوم تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ غزوہ حنین میں فتح حاصل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست خوردہ دشمنوں کے ساتھ بہت فیاضی سے کام لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے بیشتر آدمی مسلمان ہو گئے۔ اس مثال سے مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ بس اب سارے مشرکین عرب تہس نہس کر ڈالے جائیں گے۔ نہیں، پہلے کے تجربات کو دیکھتے ہوئے تو تم کو یہ توقع ہونی چاہیے کہ جب نظام جاہلیت کے فروغ اور بقا کی کوئی امید ان لوگوں کو باقی نہ رہے گی، اور وہ سہارے ختم ہو جائیں گے جن کی وجہ سے یہ اب تک جاہلیت کو چمٹے ہوئے ہیں، تو یہ خود بخود اسلام کی دامن رحمت میں پناہ کے لیے آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تجارت اختیار کرو گے اور گائے کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گے، تو اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک تم دین کی طرف نہ لوٹو۔ تو آج یہ جو ذلت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جہاد کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے۔ اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پٹکنے پائیں۔ یہ پیچھے کہا نا، اعلان کر دیا گیا کہ مشرکین جو ہیں وہ آئندہ سے یہاں پر نہیں آئیں گے۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ تو تنگ دستی کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے جتنے زیادہ لوگ وہاں پر آتے تھے اس کی وجہ سے اتنی ہی زیادہ کمائی ہوتی تھی، لیکن کہا گیا کہ مشرکین کو وہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ اب دیکھیں کن کن لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان کو حرام قرار نہیں دیتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہ ایک مضمون یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے کہ جنگ کس لیے کی جائے کہ وہ جب مفتوح ہو جائیں تو وہ جزیہ دینا شروع کریں مسلمانوں کو۔ تو اب یہ جزیہ جب لیا جاتا تھا تو ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ جزیہ اس لیے ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت عمر کے دور میں جزیہ نافذ ہوا، اور مالدار لوگوں سے 4 درہم جزیہ لیا جاتا تھا پر ہیڈ جو ہے، اور غریبوں سے جو ہے وہ 4 درہم سے لے کے 1 درہم تک ہوتا تھا، تو غریبوں سے 1 درہم لیا جاتا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اس کو دیکھو رو رہی ہے، آپ بعد میں سن لیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کے ایک معبود کے سوا کسی
کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب جب بات وہ کرتے ہیں نا کہ عزیر کو انہوں نے حضرت عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ تقریباً 450 قبل مسیح کا ہے، جب سلمان علیہ السلام کے بعد بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو جن لوگوں کو اس نے قیدی بنایا اس میں حضرت عزیر بھی تھے، اور وہ تورات کے حافظ تھے۔ تو اب چونکہ یہ پرانی تمام چیزیں بنی اسرائیل اپنی گما بیٹھے تھے اور ختم کر بیٹھے تھے انہی چیزوں میں کہ جب ان کے اوپر جو ہے وہ ظالم حکمران مسلط کیے گئے سزا کے طور پر، تو اس وقت پھر یہ حضرت عزیر نے یہ پوری کی پوری تورات جو ہے وہ خود لکھی تھی، اور ان کے اس لکھنے کی وجہ سے انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی اتنی قدر کی کہ اس کے بعد انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ سب جانتے ہیں کہ چونکہ وہ جس طرح سے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو اس وجہ سے، اور ان کے پاس بہت سے معجزے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ تو پہلی بات یہ کہ اہل کتاب جو ہیں وہ باطل طریقوں سے مال کھاتے تھے، تو وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ فتوے بیچتے تھے کہ جو فتویٰ بھی کسی نے کہا کہ جی میرے حساب سے فتویٰ دے دیں تو اسے پیسے لے کے فتویٰ دے دیتے تھے، پھر رشوتیں کھاتے تھے، نذرانے لوٹتے تھے، اور ایسے ایسے مذہبی ضابطے اور مراسم ایجاد کرتے تھے جن سے لوگ اپنی نجات ان سے خریدیں، اور ان کا مرنا جینا شادی غم کچھ بھی ان کو کھلائے بغیر نہ ہو سکتا تھا، اور وہ اپنی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کا ٹھیکیدار بھی ان کو سمجھ رہے تھے۔ یعنی جو وہ جادو کرتے تھے اور اس جادو کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ جی یہ ہم تمہاری قسمتیں جو ہیں وہ بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان درویشوں اور ان علماء کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ باطل طریقے سے مال کھاتے تھے۔ اب جو آگے آ رہا ہے نا کہ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے تھے، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ صحیح مسلم میں ہے، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا جس سے اس کے دونوں پہلوؤں پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا، اور لوگوں کے فیصلے ہونے تک یہی ہوگا۔ یعنی وہ دن جو 50,000 سال کے برابر وہ دن ہے، اس دن میں فیصلے ہوتے رہیں گے، تو اس میں سارا وقت ان لوگوں کو جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مال کو تختیاں بنا کے ان کی کمروں اور داغا جائے گا، اور اس کے بعد انہیں جہنم یا جنت میں لے کے جایا جائے گا۔ قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والوں کا مال گنجا سانپ بن کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، وہ انہیں ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ جن جانوروں پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ جانور اپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل جو ہے ٹکریں مارتے رہیں گے اور ان کو روندتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایسے لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی تھی اور وہ جانوروں کی طرح تھور کانٹے اور پتھر کھا رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ صحابہ کرام پریشان تھے کہ جمع کرنے کے لیے سونا اور چاندی نہ جمع کریں، ظاہر ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی نہ جمع کریں تو کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی جو نیکیوں کی طرف لے کے جائے، یہ تمام سونے چاندی سے بہتر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہیں، یعنی مہینے 12 ہی ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، جس سے نسی کہتے ہیں مؤخر کر دینا کسی چیز کو، جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں کرتا۔ تو یہاں جو 4 مہینے حرام کے ہیں وہ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم جو ہے یہ حج کے مہینے ہیں، اور رجب جو ہے وہ عمرے کا مہینہ کہا جاتا تھا، اور ان 4 مہینوں کو حرام کے مہینے کہا جاتا تھا۔ اچھا، اس میں جنگ کا بھی تھا کہ جنگ اس میں نہیں کرنی، لیکن یہ کفار مکہ جو ہیں وہ چونکہ قمری سال دیکھے جائیں تو وہ قمری سال جلدی ختم ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے کچھ دن اور الگ سے بنا کے ایک مہینہ اور بنا لیا تھا، تو 12 کی بجائے 13 مہینہ کا سال بنا دیتے تھے۔ پھر اس کی وجہ سے جب دل کرتا تھا وہ حرام کے مہینے بدل دیتے تھے، جب دل کرتا تھا حج کا موسم بدل دیتے تھے، یعنی حج جو ہے وہ مطلب اپنی مرضی کے اس میں کرتے تھے۔ تو یہ جو 10 ذی الحج کو حج کیا گیا تھا، تو یہ حج صحیح معنوں میں جو قمری مہینوں کی 9 اور 10 تاریخ کو آیا تھا، تو یہ حج صحیح تھا، باقی ورنہ یہ لوگ اپنی مرضی سے حج کیا کرتے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھا لے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے۔ اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے۔ اچھا، یہاں بات ہو رہی ہے جنگ تبوک کی، تو جنگ تبوک کے بارے میں جو ہے وہ اس وقت جنگ کا جب حکم دیا گیا تھا تو بہت سے لوگ جو ہیں اس جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اب اس کا پس منظر کیا تھا کہ 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو اس کے بعد بڑا سکون ہو گیا، کچھ جنگیں نہیں ہو رہی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ جو ہے وہ تبلیغ کی طرف کر دی، اور بہت سے گروہ بنا کے انہوں نے تبلیغ کے لیے الگ الگ جگہوں پہ بھیجے۔ اب ایک گروپ جو تھا اس کو مدینے کے شمال میں شام سے ملی ہوئی سرحد کی طرف بھیجا گیا۔ اب یہاں پہ عیسائی آباد تھے، تو اس گروہ کے جو سردار تھے وہ تھے کعب بن عمیر۔ انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے، یہ 13 لوگ
تھے جو وہاں پر اس کے لیے گئے تھے تبلیغ کے لیے. تو 15 تھے، 15 لوگ تھے جو تبلیغ کے لیے گئے. اور کعب بن عمیر نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ لوگ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں دعوت تبلیغ دیتا ہوں، دعوت اسلام دیتا ہوں. تو وہ اپنے گروپ کو لے کے ان کے پاس چلے گئے. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے آگے سے تیر مار کے تو 12 لوگوں کو شہید کر دیا. اب کعب بن عمیر جب زخمی حالت میں واپس آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا برا لگا کہ اتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. تو انہوں نے حارث بن عمیر کو خط دے کر بصرہ روانہ کیا. اب جب وہ وہاں پہنچے تو کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ تم کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بصرہ کے حاکم کے پاس خط لے کے آیا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس بندے نے ان کو بھی شہید کر دیا. تو اس طرح سے 13 لوگ شہید ہو گئے. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ چڑھا اور انہوں نے اسی وقت ہی جنگ کا اعلان کر دیا. اور جو مسلمان تھے اس میں 3000 لوگوں کا لشکر تیار کیا گیا، جبکہ جو حاکم بصرہ تھا اس نے 10,000 لوگوں کا لشکر اپنا تیار کیا. اور اس کے بعد اس نے کسی اور سے کمک مانگی تو 10,000 کا لشکر اسے اور مل گیا. تو اس طرح 20,000 کے مقابلے میں یہ 3,000 لوگ تھے. تو اس وقت حالات بھی بڑے خراب تھے کہ مطلب پریشانی کے دن تھے، بہت زیادہ گرمی تھی اور سفر بھی دور کا تھا. تو مال بھی اتنا زیادہ نہیں تھا. تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس مالی پریشانی کی وجہ سے مسلمانوں سے کہا کہ جو بھی ہو سکتا ہے آپ لے کے آؤ. تو اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں انہوں نے 29.5 کلو چاندی وہ لے کے آئے. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہم سب لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ وہ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آئے تھے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر کیا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے تھے. اسی طرح سے حضرت عثمان جو ہے انہوں نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے دیے. تو اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ اب عثمان جو ہے جو بھی کرے وہ اس کو معاف ہے. تو ایک صحابی جو ہے وہ ساری رات کسی جگہ پہ محنت کرتے رہے اور کچھ کھجوریں لے کے آئے اور وہ انہوں نے کھجوریں دی. تو اس پر جو وہ کافر لوگ تھے انہوں نے بڑا مذاق اڑایا، جی لو جی اس کے ساتھ جہاد ہوگا. تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علل اعلان جو ہے وہ جنگ کا اعلان کیا اور چل پڑے. تو یہاں کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے بہانہ کر لیا کہ ہم نہیں جا سکتے کسی طریقے سے. کچھ جو ہیں وہ اس وجہ سے نہ نکل سکے کہ وہ ان کے پاس کوئی جینوئن ریزن تھی. ایک جو ہے ایک بندہ اس کے پاس سواری نہیں تھی، اس نے کہا مجھے اگر سواری مل جاتی تو میں چلا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی دنیا کی وجہ سے کچھ اس وجہ سے رک گئے کہ یہ جو کھیتی ہے ہم نے چونکہ کٹائی کا موسم آ گیا ہے تو یہ ضائع ہو جائے گی تو ہم کٹائی کر کے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو تم نے پسند کر لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی مدد کرتا ہی کرتا ہے، اور وہ اس وقت بھی کی تھی جب مکہ سے آپ مدینہ گئے تھے اور وہ اپنے گھر سے نکل کر جب غار ثور میں وہ داخل ہوئے، جب حضرت ابو بکر کے ساتھ وہ تھے تو حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے کہ باہر کوئی بندہ آ گیا تھا دیکھنے کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے. یعنی اگر ان کو پتا ہوتا نا کہ نزدیک ہی جانا ہے تو وہ ضرور تمہارے ساتھ چلتے.
مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا، لمبا راستہ تھا نا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تو انہوں نے بہانہ بازی کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تھا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، یعنی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم رہنا چاہتے ہو تو رک جاؤ۔ تو تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا جی ہم تو معذور ہیں اور ہم سے نہیں جایا جا رہا، تو اس طرح کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دے دی تھی۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا۔ اب اللہ کو پسند کیوں نہیں تھا؟ آپ دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ وہ نماز، بات کی جاتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھا نہیں، کیوں نہیں اٹھا؟ کہ اللہ نے اس کو اٹھنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ اپنی تیاری کرتے تو وہ تیاری کرتے وہ نظر آتے تو وہ پتہ چلتا کہ ہاں جی یہ جانے کو تیار ہیں، لیکن ان کا دل ہی چونکہ اس طرف مائل نہیں تھا، تو اللہ جانتا تھا، اللہ نے ان کے اٹھنے کو پسند ہی نہیں کیا، اس لیے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ یعنی ایسے جو منافق قسم کے لوگ جن کا دل ہی نہ ہو دین کے ساتھ، تو ان کو ساتھ جانے میں مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہونا تھا۔ وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف آقا گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ یعنی یہ تو ہمیشہ سے دین کے خلاف کام کرتے رہے ہیں، دین کو جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ یعنی جو منافق بہانے کر کر کے پیچھے ٹھہر جانے کی اجازتیں مانگ رہے تھے، ان میں بعض ایسے بے باک بھی تھے جو راہ خدا سے قدم پیچھے ہٹانے کے لیے مذہبی اور اخلاقی نوعیت کے ہیلے تراشتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص جد بن قیس کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں، میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا، ڈرتا ہوں کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم پھسل نہ جائے، لہٰذا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اور جہاد کی شرکت سے معذوری دے دیں۔ یعنی بہانے دیکھیں آپ کس قسم کے تھے ان کے۔ تو جس نے اللہ کا کام، اللہ کی بات نہیں ماننی نہ، تو اس کے دل میں 100 بہانے ہوتے ہیں۔ سن رکھو فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوشی خوشی پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ منافق قسم کے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے نقصان پر خوش ہوتے ہیں اور جو فائدہ ہے وہ انہیں برا لگتا ہے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ اب ان سے یہ کہو کہ اب یا تو سزا اللہ دے گا تمہیں اور یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا ملے گی، اب تم اس چیز کا انتظار کرو۔
ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا کراہت کے ساتھ، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے۔ یعنی جو غیر مسلم ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کا مال چاہے وہ جتنا مرضی خیرات کرتا رہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، یعنی سستی، دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کے لیے، اور اس سستی کے مارے آتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کچھ چھوٹی موٹی چیز جو ہے اللہ کے راستے میں دے دی۔ ان کے مال اور دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب رکھے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حقی کی حالت میں دے۔ یعنی ان کی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال اور دولت بھی فراوانی کے ساتھ دیا ہے، اور یہ ان کی بہت بڑی آزمائش بن گیا کہ وہ اسی کے اندر جو ہے لٹکتے رہیں، یہی ان کے لیے عذاب بن جائے، اور جو ہے جب وہ مریں تو وہ اسی حالت میں مریں کہ وہ کافر ہوں۔ وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ تو یہ جو جب جیسے جیسے فتوحات بڑھ رہی تھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نظر آ رہا تھا کہ اب ان کی حکمرانی ہے، تو اس پر وہ بھاگ بھاگ کے پھر آنا شروع ہو گیا کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ہم تو قسمیں کھاتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ منافق ہی ہیں، ان سے وہ اب ایسے تم لوگوں سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، تو اگر ان کو کوئی جائے پناہ مل جائے تمہارے علاوہ تو وہ وہاں پہ چلے جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کچھ بھی انہیں دیا تھا، اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہیں۔ تو اب وہ غنیمتوں کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا نا کہ بھئی یہ جتنی بھی غنیمتیں ہیں وہ کیسے دی جائیں گی، کس کس کو دی جائیں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کی اس کے بارے میں کچھ لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں زیادہ ملنا چاہیے تھا، ہمیں کم کیوں دیا گیا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا کہ انہیں جو بھی ملتا وہ کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پر خوش ہو جاتے، کیونکہ یہ جتنی بھی غنیمتیں ہیں یہ تو صدقات ہیں، اور یہ صدقات تو دراصل فقیروں مسکینوں کے لیے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو صدقات اکٹھا کرنے پر مامور ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ تالیف قلب مطلوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے یہ مال، کہ جو جن پتہ ہو کہ بھئی یہ ان پر ہم خرچ کریں گے تو یہ اسلام لے آئیں گے، یہ مسلمان ہو جائیں گے، اور ان کا دل جو ہے مطمئن ہو جائے گا۔ نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، اب گردنوں کو چھڑانے میں یعنی جو کوئی قیدی ہیں ان کو چھڑانے کے لیے یہ مال صدقات دیے جا سکتے ہیں، اور قرض دار اگر کوئی ہے تو اس کے قرضے کو ختم کرنے میں مال استعمال کیا جاتا ہے، اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں مسکینوں غریبوں کو ہی دینا ہے، اور یا ان کاموں کے لیے کہ جو مطلب اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ مال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور مسافر اگر کوئی ہو تو مسافر کے لیے کہا گیا ہے کہ چاہے وہ جتنا بھی اس کے پاس پیسہ کیوں نہ ہو، امیر ہی کتنا ہو، لیکن اگر راستے میں اس کو تکلیف ہے تو اس پر بھی وہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کانوں کا کچا ہے۔ اب یہ مطلب منافقین جو ہے ان کو بڑا یہ برا لگتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سنتے ہیں،
اب وہ ہر ایک کی بات سننا ایک اور بات ہے اور اس بات کو ماننا اور بات ہے، تو ان کو یہ برا لگتا تھا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی کہ وہ ہر ایک کی بات سنتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ تو دوزخ کی آگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 سال جلائی گئی تو اس کا رنگ پیلا ہوا، اس کے بعد 1000 سال جلائی گئی تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، اور اس کے بعد 1000 سال جلائی گئی تو وہ کالی ہو گئی، اتنے زیادہ جلائی گئی۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے، اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ شدت کی آگ ہے وہ، اللہ ہم کو سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ تو وہ ان منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ قسمیں کھا کھا کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کہا گیا کہ وہ زیادہ حقدار کون تھا کہ وہ اللہ اور رسول کا ساتھ دیتے، اور ان کے ساتھ اگر وہ ہوتے تو ان کو فائدہ ہوتا، لیکن اگر وہ دل سے ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ حالانکہ غزوہ تبوک کی واپسی پر منافقوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ منافق کون کون ہے، تو لیکن یہ ڈر رہے ہیں کہ کوئی صورت ایسی نہ نازل ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے دل لگی کی۔ آج اگر ہم سوچیں نا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے لیول پہ بھی ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ہم شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لوگ جو ہیں کبھی کسی کی نماز پہ، کبھی کسی کی داڑھی پہ، کبھی کسی چیز پہ، کبھی قرآن پڑھنے پہ، ان چیزوں پہ مطلب اکثر حج پہ ایسی چیزوں کے اوپر بعض دفعہ مزاحیہ بات کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسلام کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ دل لگی نہیں کرنی چاہیے، یہ دین ہے اور دین میں بالکل مذاق کر رہے ہیں تو آپس میں اور بہت سی چیزیں مذاق کر لی جائے، لیکن اللہ کے نام پہ یا اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پہ بالکل بھی کوئی مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دل لگی کرنے کے لیے صرف آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا کہ جس پہ تم لوگ دل لگی کرتے ہو۔ اور اب اس کے بعد کہا گیا کہ تم اب جو بھی بہانے بناتے ہو، چونکہ وہ لوگ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے کچھ لوگ اور پیچھے رہ گئے تھے، تو ان میں سے کچھ تو جینون تھے، کچھ جو تھے وہ جینون نہیں تھے، تو جو منافق تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گروہ کو تو میں سزا دوں گا اور دوسرے کو معاف کر دوں گا۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں۔ کام کیا ہے؟ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں، یعنی جو اچھا کام ہے اس سے اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا۔ کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ کو بلایا، اس لیے اللہ نے انہیں بلا دیا۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہے،
ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رووں کے تھے، یعنی جو تمہارے پہلے والوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا درا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کیا یہ آیات آج کے لیے سچی نہیں ہے کہ ہم بھی دنیا کے مزوں میں پڑے ہوئے ہیں، بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور آخر کار آخرت کے لیے سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے اگر ہم اسی چیز میں پڑے رہے۔ اللہ معاف کرے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رووں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اب یہ کہانیاں، اب ہم کہیں نا کہانیاں، یعنی ان امتوں کی باتیں یہاں پر بتانے کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو حرکات وہ قومیں کرتی رہی ہیں وہ تم لوگ نہ کرو اور ان حرکات سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بھی برا سلوک ہوگا اور تمہیں بھی اس کی سزا ملے گی۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، دیوار کی طرح ہے، جس کے جو ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ خدا تم پر عذاب بھیجے گا، پھر تم اس کو پکارو گے لیکن وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ یعنی بچت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ بھلائی پھیلائی جائے اور برائی سے روکا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دیکھو کہ کنجوسی کی رسم جاری ہے، کنجوسی یعنی خرچ کرنے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، اور خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے پر اتراتا ہے، یعنی ہر بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا ہی سمجھدار ہوں، بڑا ہی عقل مند ہوں، اور ہر ایک کو رائے دینے لگتا ہے، ہر ایک کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور لوگوں سے دور رہو، تمہارے پیچھے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرف فتنے ہوں گے اور تمہارے عمل کرنے والوں کو، یعنی اچھے عمل کرنے والوں کو 50 آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ 50 آدمی ان جیسے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 50 آدمی تم جیسے۔ تو یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہم ایسے دور میں ہیں، فتنوں کا دور ہے جس میں ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے، لیکن اس میں اگر ہم صحیح دین پہ چلتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو ایک بندے کا عمل 50 اصحابہ کے اعمال کے برابر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔
اور اس میں جنات عدن کی بات کی گئی ہے. تو حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدن اللہ کا وہ گھر ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ہے. اس کی ایک اینٹ یاقوت اور ایک زمرد کی ہے، یعنی سبز اور سرخ، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس میں داخل ہوا. اس میں داخل نہیں ہو سکتے سوائے 3 لوگوں کے، انبیاء، صدیقین اور شہداء، جن کے لیے یہ جنت عدن جو ہے وہ موجود. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. پھر سختی کی بات کی گئی ہے. آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے. تو یہاں پر بات ہو رہی، وہ بات کیا تھی جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے. اس کے متعلق کوئی یقینی معلومات تو نہیں ہے، البتہ روایات میں متعدد ایسی کافرانہ باتوں کا ذکر آیا ہے جو اس زمانے میں منافقین نے کی تھی. مثلا ایک منافق کے متعلق مروی ہے کہ اس نے اپنے عزیزوں میں سے ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی میں سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی. مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے. اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا کہ یہ حضرت آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگر ان کی اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں. تو یہ باتیں جو تھیں یہ بتا دی گئی، حالانکہ اب وہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یہ ان کا سارا غصہ اس بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. نہیں سوری، یہ ان کا سارا غصہ اس بات پر ہے نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. یعنی ان کو غصہ یہ تو نہیں ہے کہ ان پر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے غصہ نہیں آ رہا، لیکن اللہ نے جب اپنا فضل نازل کیا تو اس پر ان کو بہت برا لگا کہ ان پر یہ فضل نازل ہوا. اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہوئی. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا. اس لیے کہ وہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے سے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے. جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. کیا لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور اس کی پوشیدہ سرگرمیاں تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں بناتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے رات کو ساری رات محنت کی اور مزدوری کر کے تو کھجوریں جو ہیں جو کمائی وہ اللہ کی راہ میں دے دی، تو ان کا مذاق اڑایا تھا انہوں نے. اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دیتا. تو یہ جب تبوک سے واپسی ہوئی تو اس کے بعد عبداللہ بن ابی جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ بہت سچے مسلمان تھے. تو انہوں نے آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھائیں اور ان کے لیے اپنا کرتا دے دیں.
تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا تو دیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ کرتا جو ہے اسے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ اور جب انہوں نے جنازہ پڑھایا تو اس پر یہ پھر آیت اتری کہ اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی معافی مانگے تو وہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب بھی کبھی وہ جنازہ پڑھانے جاتے تھے تو پوچھتے تھے کہ یہ کس کا جنازہ ہے، اور اگر کوئی فاسق ہوتا تھا تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے، یعنی بدیوں کی وجہ سے انہیں رونا چاہیے۔ اب اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اور نہ میری میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے یعنی گھر میں جو بیٹھتے ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں جن کا جو معذور ہوتے ہیں، تو کہا کہ اب تمہیں جو ہے وہ جہاد میں شامل نہیں کیا جائے گا اور تم لوگ یہاں پر ہی بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ یہ دوبارہ سے دیکھیں یہ آیت آ رہی ہے کہ ان کے مال و دولت اور ان کی عیاشیوں کو دیکھ کے مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانا اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہیں کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، یعنی عورتوں میں، اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائیں۔ تو ایک تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر مجھے سواری مل جائے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گیا، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔